اس وقت یہ مظاہرہ کرنا، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت پاکستان اپنے رویے کو تبدیل کرے اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ہر طرح سے فلسطین کے مسلمانوں کی امداد کی جائے اور فلسطین کے مسلمانوں کی ہر ممکن مدد کی جائے۔ یہ بات کی جاتی ہے حکومتی حلقوں کی طرف سے کہ اگر فلسطینی مسلمانوں کو امداد کریں گے یا ان کی مدد کی جائے گی تو ہم پر معاشی پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ عرض کر رہا تھا کہ جس طرح سے پاکستان نے سال بھر لاک ڈاؤن کا جو ہے لاک ڈاؤن میں رہتے ہوئے معیشت کو سنبھالا، تو ایسی کوئی معاشی پابندی نہیں لگنے والی کہ ہم فلسطین کی امداد کریں اور معیشت کو کوئی فرق پڑے۔ تو حضرات گرامی، میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کو ایک ناجائز ریاست اور ایک غاصبانہ ریاست تصور کیا، قائد اعظم نے یہ پیغام دیا کہ یہودیوں کی اپنی کوئی ریاست نہیں ہے، اسرائیل کسی ریاست کا نام نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی، پھر اس بات کو پاکستانی حکومت کی جو ہے حکومتی حلقوں کو بھی یہ بات اپنے منہ سے کہنی چاہیے۔ یہاں ہمارے حکومتی عہدیدار، کوئی کہتا ہے وزیر خارجہ کے عہدے پر ہوتے ہوئے کوئی شخص کہتا ہے کہ اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے تو قیامت نہیں آ جائے گی، کوئی شخص کہتا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا وقت آ چکا ہے، کوئی شخص کہتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے خواہاں ہیں۔ تو یہ ریاستی عہدیدار اگر اس طرح کی باتیں کریں گے کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، اور حقیقتاً بھی اسرائیل کوئی ریاست نہیں ہے بلکہ فلسطین کے حقوق پر، فلسطین کے مسلمانوں کی زمین پر قبضہ کر کیا گیا ہے، اور جس طرح سے ملیشیا کے حکمرانوں نے پیغام دیا کہ فلسطین کو 1948 کے نقشے کے مطابق جو ہے برقرار رکھا جائے، جس میں اسرائیل کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، 1948 میں اسرائیل کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو یہ غاصبانہ ریاست، انہیں اپنی دیوار گریہ پر جب عبادت کرنی تھی، دیوار گریہ پر عبادت کرنے کے لیے انہوں نے فلسطینی مسلمانوں سے اجازت لی، فلسطینی مسلمانوں نے انسانی حقوق کے جذبے کے تحت کہ چلو اگر یہ اپنی عبادتیں کرنا چاہتے ہیں تو انہیں عبادت کرنے دی جائے، جب انہیں اجازت دی تو اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ وہاں اپنا قبضہ جمانا شروع کیا، اور آج اسرائیلی حکومت مسجد اقصی کی بے حرمتی کر رہی ہے، اور اس علاقے میں فلسطینیوں پر جو مظالم کیے جا رہے ہیں، جو تشدد کیا جا رہا ہے، ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اور ہم حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پھر ایسے شاہین میزائل کا کیا فائدہ، ایسے شہاب الدین غوری میزائل کا کیا فائدہ، ایسے سلطان ٹیپو میزائل کا کیا فائدہ کہ جب ہم اس کو اپنے اسلحے کے ذخیرے میں رکھیں اور فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا رہے، تو ایسے میزائلوں کا، ایسے بموں کا اور ایسے ایٹم بم کا کیا فائدہ کہ مسلمان کو ایک طرف تکلیف دی جا رہی ہے اور دوسری طرف ہم امن کا درس دیتے رہے، مسلمانوں پر ان کے خون سے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اور ہم امن کا درس دیتے رہے، ان پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اور ہم جو ہے صرف یہ بتاتے رہے کہ اسلام ہمیں امن کا درس دیتا ہے۔ آج ہمارا صدر مملکت عارف علوی جو کہ علوی کہلاتا ہے، حضرت علی کی اولاد کہلاتا ہے، اور اس کے باوجود وہ یہ کہتا ہے کہ مسلم امہ کمزور ہے، مسلم امہ میں اسرائیل سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ کیسا بےراروی والا رویہ ہے، یہ کیسی جاہلانہ سوچ ہے۔ ایک بم رکھ کر تم کہتے ہو کہ ہمارے پاس اسرائیل سے نمٹنے کی ہم میں قوت نہیں ہے، ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم اسرائیل سے بات کر سکیں، ہم آنکھوں میں آنکھیں ملا کر جواب دے سکیں۔ تو حضرات گرامی، ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ایسے ایٹمی میزائلوں کا اور ایسے ایٹمی بموں کا اور اسلحے کے اس ذخیرے کا فائدہ جب ہی ہوگا کہ جب امت مسلمہ کے حق میں ہم آواز اٹھائیں گے۔ کافر ہے جو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ہمارے حضرت علامہ مولانا حافظ قاری عنایت اللہ نعیمی دامت برکاتہ العالیہ تشریف لا چکے ہیں، حضرت خطاب فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی۔